افتتاحی تنظیم کے سرپرست اعلیٰ جناب سید رضا حسین شاہ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور آ کر اظہار خیال فرمائے. جناب سید رضا حسین شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیری اوٹ پناہ خدایا اور نہیں کوئی سجدہ جس دیوے نو آپ جلاویں کر کسے تو بجھدا. یہ پاکستان قائم ہونے کے لیے بنا ہے. یہ دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے جلایا ہے. یہ چلتا رہے گا. سروری زیبا فقط تو ذات بے انتہا کو ہے. حکمراں ہے کوئی باقی بتانے حاضری. اس محفل کی برکت کے لیے حضور کی شان میں کتاب توصیف محمد کی بیان ہو تو کہاں تک. ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک. جبریل کے پر جلنے کا اندیشہ ہو جہاں تک. نالین محمد کی رسائی. حضرات گرامی بہت کافی باتیں ہو چکی. بہت سارے حضرات نے یہ بٹ صاحب میرے عزیز ہیں, شاید محمود ہیں, اور شاکر صاحب رؤف شاکر ہیں, اور خاص طور پہ عقیل حیدر صاحب نے, اور پھر پیر صاحب نے بہت ہی مفید باتیں کہی ہیں, بہت اچھی تقریریں کی ہیں. اس کے بعد کہنے کے لیے گنجائش کوئی نہیں ہے. ایک بات جو آج کے حوالے سے ہے, پیر صاحب نے فرمایا یہ ان کی مہربانی ہے. میں جب یہاں آیا تو اس وقت ان عزیزان نے گرامی کو کہا کہ میری بجائے آپ حاجی مشتاق جو صدر ہیں سی ٹی کے مسلم لیگ کے, ان کو صدر بنائیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ دعویٰ ہے, میرا یہ ایمان ہے, اور میں نے ساری زندگی اس پہ عمل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برائی کرنے کی توفیق ہی نہ دے. کوئی نظریات نہیں ہوتے ہیں ملک کی یکجہتی کے لیے. یہ سیمینار سوشل ورکر تنظیم نے یہ تمام, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو باقی کارکردگیاں ہیں سب سے اعلیٰ کارکردگی یہ ہے کہ انہوں نے یہ سیمینار پہلی دفعہ اسٹیکسلا میں منعقد کیا. ایٹمی طاقت کے لیے جو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنی ہے اس حوالے سے انہوں نے یہ تقریب کیا ہے. اور سب سے خوشی کی بات ہے کہ جتنی جماعتیں ہیں سب کے سیاسی قائدین اور سب سے زیادہ نمائندگی یہاں مسلم لیگ کی ہے, انہوں نے یہاں شرکت کی ہے. میں لوگوں کا بھی انتہائی مشکور اور ممنون ہوں. پیر صاحب جس طرح کے انہوں نے اپنی کارکردگی کا صاحب نے بتائی ہے, انہوں نے 5-6 تقریبات یہاں منعقد کی ہیں جس میں میں بھی شامل رہا ہوں. اور انہوں نے ایک بڑی اہم بات جو ہے یہ چھوڑ دیا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے رفائی کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. مستقین کو ان کو کتابیں دی ہیں, کاپیاں دی ہیں, کپڑے دیے ہیں, راشن تقسیم کیے ہیں, مالی امداد کی ہے بہت کافی. یعنی 14 اگست کے حوالے سے, یوم دفاع کے حوالے سے, یوم پاکستان کے حوالے سے, عیدین کے موقع پر انہوں نے کافی تقریبات جو کی ہیں یہ مستقین لوگوں کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے. خاص طور پر ان کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں یہ رؤف شاکر صاحب, ان کی بہت ہی مالی تعاون بھی ان کو حاصل ہے. میری بھی چھوٹی بہت ہی خدمت جب انہوں نے للکار کپڑے دیے ہیں لوگوں کو عید پر, اور منشیات کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے. لیکن ایک بات جو انہوں نے خود نہیں بتا سکے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مستقین کو خون کے لیے بلڈ بینک نہیں ہے, انہوں نے اپنے رضاکار جو ہے وہ تیار کیے ہیں کہ جس مستحق کو جب خون کی ضرورت ہو تو فوری طور پر ان سے رابطہ کرے, یہ خون بھی دینے کے لیے تیار ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کارکردگی ہے. اور ان لوگوں نے آج خاص طور پر آج کے حوالے سے جو سیمینار استحکام پاکستان کے لیے یہ منعقد کیا ہے, تمام پارٹیوں کو دعوت دی ہے اور ان کو یہاں اسٹیج پہ اکٹھا کیا ہے. میں تو اس لحاظ سے کہ کوئی اعتراض نہ کرے, مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے یہ تقریب یہاں کرنی ہے. مجھے تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ملا پڑی کے گراؤنڈ میں کریں گے, لیکن چونکہ وہاں گرمی تھی انہوں نے یہاں کر دی ہے. مجھے خوشی ہوئی ہے, میں میزبان بھی ہوں. اور جو جس طرح کہ پیر صاحب نے فرمایا ہے کہ میں ذاتی طور پہ نہ کبھی کسی عہدے کی خواہش کی ہے, نہ کبھی عزت ذلت تو اللہ کی ذات دینے والی ہے. میں نے اس شہر کی خدمت بھی کی ہے, شہریوں کی بھی خدمت کی ہے, لیکن سب سے بڑی بات میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ عزت جو ہے نا جی, احترام جو ہے یہ ہر احترام کے لیے اور عزت کے لیے سب برابر ہے. یہ میرا ایمان رہا ہے.
اور میں نے یہی کوشش کی ہے کہ چھوٹا ہو بڑا ہو اس کی عزت کی جائے، اس کے احترام کیا جائے. میں نے اپنے چیئرمینی کے دور میں بھی اور لوگوں بھی کہا ہے کہ جو بڑے فن خان ہیں میں نے کہا تمہیں اٹھا کے مار دوں گا. میں ایسی مسالے یہاں قائم کروں گا. عزت سب کی برابر ہے، عزت میں سب لوگ شریک ہیں. اب بات کرتے ہیں خدمت کمیٹیوں کی طرف آتے ہیں. پیر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں پیر صاحب خدمت خلق ہے احساس نظر کی معراج، آدمی ایسے مراحل میں خدا ہوتا ہے. یہ جو آپ خدمت خلق کریں، اور میں ان کے دفتر بھی گیا، ان کو مبارکباد دینے کے لیے بھی گیا اور میں نے ان سے بات بھی کی اور وہاں مجھے جا کے یہ خوشی ہوئی کہ یہ خدمت کمیٹیاں جو کم از کم ٹیکسلا کی جو مجھے میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ یہ کسی سیاسی وابستگی کے حوالے سے کوئی کام نہیں کر رہے. یہ کام میرٹ پہ کر رہے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خوشنودی خدا کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے حکومت کا بہت بڑا کارنامہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ کارنامہ اور یہ بھی یہ زیادتی ہوگی کہ اگر موجودہ حکومت نے جو یہ 8ویں دھماکے کیے ہیں اور ملک کو 8ویں طاقت بنایا ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. ہم حکومت کو 8ویں سائنسدانوں کو افواج پاکستان کو اور اسی مقصد کے لیے آج یہ تقریب منعقد کی گئی ہے کہ ان کو خراج تحسین پیش کریں اور بلا شبہ یہ لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں. ہم ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کو سلام کرتے رہیں گے. اللہ کے گرامی، یہاں اس تنظیم میں بہت سارے لوگ ہیں پیر صاحب، اور یہ خاص طور پہ جو منشیات کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، میں ان برخورداروں کو ایک مشورہ دوں گا کہ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے نام، میں بھی رہا ہوں اور ہوں بھی منشیات کا یا علاقہ کا چیئرمین، ایریا چیئرمین اور کنٹرول کمیٹی کا اور جتنی بھی کمیٹیاں ضلع کی میں اس میں رہا ہوں اور میری بھی خدمات اس میں شامل ہیں. ان کو میں گائیڈ بھی کرتا رہتا ہوں. میں ان سے یہ کہوں گا سوشل ورکر تنظیم، ایک بات ان کو ایک اور بھی کہوں گا، وہ یہ ہے کہ اس ٹیکسلا میں یہ جو خود انحصاری کی اسکیم ہے یہ صرف نواز شریف صاحب کی اسکیم نہیں ہے. انہوں نے ملک کو یہ اندیا دیا ہے، ملک کو ایک سوچ دی ہے کہ آپ اس میں حصہ لیں، سارے پاکستان لیں. اور یہ سوشل ورکر جو تنظیم ہے، میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اس پر بھی تھوڑا سا کام کریں. خود انحصاری اسکیم پہ یہاں کی 50,000 آبادی ہے، اگر 1 روپیہ بھی کوئی دے گا نا تو 50,000 روپیہ تو کم ہو جائیں گے. ہمارا ان سے اس سلسلے میں تعاون رہے گا، یہ اس پر بھی کام کریں. اور منشیات کے حوالے میں پیر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ جو آدمی نام دے، اب میں بات کو لمبا نہیں کرتا، جو آدمی نام دے اس کا نام خفیہ رکھا جائے اور نام پیر صاحب کے حوالے سے پولیس کو جائے یا آگے جائے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں جگہ یہ گندا کاروبار ہو رہا ہے. دیکھیں نسلیں تباہ ہو رہی ہیں اور جس گھر میں ایک منشیات کا عادی ہے، ایک منشیات کا عادی ہے، اس خاندان تباہ ہو رہا ہے. اور اس ملک کے حال پر اب رحم کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے میں اپیل کروں گا ایسے لوگوں سے کہ وہ جو کاروبار کرتے ہیں وہ ختم کریں، اس ملک پر رحم کریں، اس ملک کی نسل پر رحم کریں. یہ ان کی مہربانی ہوگی. لیکن یہ حضرات جو ہیں یہ کوئی ایسی مشکل کام نہیں ہے. یہ پیر صاحب کو جائیں اور ان کو دیں، نام دے دیں خفیہ طور پہ، ان کا نام ڈسکلوز نہیں ہوگا. یہ پیر صاحب آگے ان کو کہیں گے پولیس والوں کو وہاں صاحب کے بارے وہاں یہ کریں. دوسرے پیر صاحب ایک بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بڑا اچھی کارکردگی ہے آپ کی، ٹھیک ہے آپ نے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ بھی کیا ہے. میں یہ گزارش کروں گا کہ 2 شعبے جو ہیں ٹھیک ہے، کرپشن تو اس ملک کی جڑیں کھا گئی ہے. کرپشن کی عادت یہ ہے، انہوں نے جیسا کہا ہے، میں نے بھی کچھ ایسا بلدیہ کے چیئرمین کیا کہ صاحب میں نے 1 پیسہ لیریا نہیں دیا ہے، 1 پیسہ کا نہیں دیا ہے 2.25 سال کے عرصہ میں، اور میں نے گاڑی اپنی استعمال کی ہے، اخراجات اپنے کیا. حالانکہ میں اس کا مستحق بھی تھا کہ بس گاڑی مجھے بلدیہ دے، مجھے وظیفہ دے، بلدیہ پیسے دے، 35 روپیہ مجھے ملتا تھا، ڈی دے، میں کچھ نہیں. اور میں نے اس عرصہ میں جو خدمت کی ہے وہ انشاءاللہ ریکارڈ ہے اور ریکارڈ دے گا. اور آپ بھی جو کچھ کام کر رہے ہیں یہ اللہ کے ساتھ آپ کا ایک معاہدہ ہے. آپ نے مسجد میں الگ اٹھایا ہے اور اس ملک کی آپ پاسداری کر رہے ہیں. اور یہاں جو آپ کے ساتھی بیٹھے ہیں، اقبال صاحب بیٹھے ہیں، دوسرے اقبال صاحب بیٹھے ہیں، حاجی مشتاق ہیں، یہ اللہ دتا صاحب، جتنے بھی لوگ یہاں ہیں، سلیم مبشر سلیم صاحب ہیں، یہ لوگ آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی تعاون کر رہے ہیں. اسی طرح خواہ وہ ڈیولپمنٹ پروگرام ہو، خواہ کوئی صفائی کام ہو، تو ہم ان کے مشہور ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بھی اسی قسم کا تعاون کر رہے ہیں جس طرح کی خدمت کمیٹی بلا تفریق بغیر کسی سیاسی بستی کے یہ کام کر رہے ہیں. پیر صاحب ایک بات جو میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، میں کنوینر رہا ہوں تعلیمی کمیٹی اور صحت کمیٹی کا، اور میں نے بھی دیکھے ہیں مراکز، بنیادی صحت مراکز کا میں نے بھی معنی کیے ہیں، رپورٹیں دی ہیں، سب کچھ دی ہیں. جتنی زیادتی عوام سے
غریب عوام سے ان دو اداروں میں ہو رہی ہے۔ ایک تو خیر ملک جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی تنخواہیں لے رہے ہیں، کام نہیں کرتے۔